بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب اسرائیل علیہ السلام، ان سے پوچھا گیا کہ آپ جب لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہوں گے کہ جن کے ساتھ آپ نرمی والا معاملہ پیش کرتے ہیں، نرمی سے پیش آتے ہیں۔ یہ جو بات میں آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں، اس بات کو نقل کیا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابن کثیر کے اندر۔ تو اسرائیل جواب دیتے ہیں علیہ السلام کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نرمی کرتا ہوں جو نماز پڑھنے والے، جب ان کے اوپر آخری وقت آتا ہے تو نرمی والا معاملہ کرتا ہے۔ آپ نے یہ چیز کئی بار مشاہدہ کی ہوگی، جیسا کہ پچھلے دنوں ایک سعودیہ کا ایک بزرگ جس کی عمر کافی زیادہ تھی، وہ قومے کے اندر چلا گیا، لیکن قومے کے اندر وہ چلا گیا، لیکن اس کے باوجود اس کی حرکات جو تھی نماز کے وقت یہ تھی کہ وہ وضو بھی کرتا، اعضاء کو ہلاتا بھی، نماز بھی پڑھتا، اور قرآن کریم کی دعائیں بھی، قرآن کریم کی آیات بھی پڑھتا، اور رب کی یاد کے اندر مگن رہتا۔ نماز جو ہے، اسرائیل فرشتے نے کہہ دیا کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کے ساتھ میں نرمی کرتا ہوں، اور جس کا تعلق نماز کے ساتھ نہ ہوا اس کے اندر خیر کیسے آ سکتی ہے؟ اگر کوئی بندہ وہابی نہ ہو تو وہابیوں کے فتوے ہیں اس کے اوپر، سنی نہ ہو تو سنیوں کے فتوے ہیں اس کے اوپر، دیوبندی نہ ہو تو دیوبندیوں کے فتوے ہیں اس کے اوپر۔ میں نے آج تک نہیں سنا کسی سے کہ کوئی بندہ یہ فتویٰ دے دے کہ بے نماز کا جنازہ نہیں ہوتا، بے نماز کا نکاح نہیں ہوتا، بے نماز کی جو کمائی ہے وہ حلال کی نہیں ہے۔ کوئی ایسا کہ وہ یہ بات کہہ دے؟ یوں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ جب ہم خود نمازی ہوں گے تو کسی کو کہیں گے نا۔ بے نماز ہر جماعت کے اندر موجود ہے، لیکن ہر جماعت مطمئن ہے جی نہ بھی یہ جنتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نماز، ترک جو نماز ہے، جو نماز کو نہیں پڑھتا، اور شرک، کفر اور شرک کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ لیکن ہم نے کبھی اس بات کے اوپر توجہ نہیں کی کہ بے نماز اور کفر اور شرک کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، لیکن ہم اس کے اوپر کبھی نہ توجہ کرتے ہیں نہ اس کے اوپر وقت لگاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منافقوں کے درمیان جو معاملہ تھا
اس کے اندر منافقوں کو صرف اس لیے رعایت ملتی تھی کہ وہ نماز پڑھتے تھے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بے شمار فتوے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے نماز قصدن چھوڑ دی، جان بوجھ کے چھوڑ دی، اس نے کفر کیا. اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی حدیث جو میں نے پہلے بیان کی، کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، جس کسی نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اور جناب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تو یہی فتویٰ دیا، جس نے نماز ادا نہیں کی، جو نماز کو ادا نہیں کرتا وہ کافر ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فتویٰ دیا، ترک نماز جو ہے وہ کفر کرنے والا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جو فتویٰ دیا، کہا جو کوئی نماز ادا نہ کرے وہ کافر ہے. ایک اور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین، وہ جو نماز کو چھوڑتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، اس کو کیا گردانتے ہوئے کہتے اس نے کفر کیا. حدیث کا ان کی بات کا مفہوم ہے یہ کہ بے نماز جو ہے اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں ہے. اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ سب بے نماز کے اوپر فتوے دینے والے ہیں کہ بے نماز جو ہے اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ہم ہیں اور نماز کو دیکھتے نہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر لگا اور ان کی انتڑیاں کٹ گئی، فجر کی نماز کے اندر کھڑے تھے، ایک رکعت پڑی تھی اور ایک رہتی تھی. اب جو کچھ کھاتے تھے وہ نکل جاتا تھا، انتڑی کٹ گئی تھی. ان کو فکر نماز تھی. اپنے بیٹے عبداللہ کو کہتے ہیں عبداللہ مجھے وضو کرواؤ. انہوں نے پوچھا بابا آپ نے کیا کرنا ہے وضو کر کے، اب آپ کی حالت نہیں ہے یہ صحیح. کہتے عبداللہ بیٹا میں نے نماز کی ایک رکعت پڑھی تھی، ایک رہتی ہے، میں وہ رکعت پڑھ لوں، کہیں یہ نہ ہو کہ میں اس دنیا سے جاؤں اور اللہ رب العالمین مجھے پوچھ لے عمر تجھے پتا تھا کہ تو دنیا چھوڑنے والا ہے، تو نے رکعت کیوں چھوڑی؟ رب کو کیا جواب دوں گا؟ ایک صحابی حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نبی نے تھے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے کے لیے آئے کہ آپ مجھے اتنی رخصتی دے دیں کہ میں نماز کو گھر کے اندر ادا کروں، نبینا ہوں، دور سے آتا ہوں، رستے میں خالی جگہ پڑتی ہے، درندے ہیں، آپ رعایت فرما دیجئے. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسے کیا تم اذان کو سنتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں اذان کو سنتا ہوں. تو حدیث کا مفہوم ہے حضور علیہ السلام نے مسجد آیا کرو. اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے نکلتے نہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ بچوں کو کہتے ہیں، نہ گھر کے اندر نماز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. حالانکہ بے نماز کے متعلق یہ اتنے بڑے بڑے فتوے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ہیں.
اور ہم وہاں کے وہیں کھڑے ہیں، ہم یہی تصور کرتے ہیں کہ جناب ہم تو بس کلمہ پڑھا ہے ہم نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کلمے کو پروف دینے کے لیے کہ میں واقعتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا ہوں، تو نماز پڑھنی ہے، چاہے آپ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل تشیع، نماز کو پڑھنا ہے. کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جس کی نماز میں اس کا دین نہیں ہے، حدیث کا مفہوم ہے. تو کیا کریں گے آپ؟ نماز مومن کی معراج ہے، اور جو لوگ نماز کو چھوڑتے ہیں، جب جہنمیوں سے سوال ہوا، قرآن کے اندر آتا ہے کہ تمہیں جہنم کے اندر لے کر آنے والی چیز کون سی ہے، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز کو ترک کرنے والے تھے، نماز کو چھوڑنے والے تھے. اور جس گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جائے، اس گھر کے اندر خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ يضمني وهو